قرآن کریم نے جگہ جگہ ایک اور حکم کو دہرایا ہے، اس کی طرف ہم مسلمانوں کا دھیان نہیں گیا۔ وہ حکم ہے غور و فکر، تدبر، اس کی مخلوق میں ریسرچ، جس کو کہتے ہیں سائنس، کہ اللہ نے دنیا کے ہر مادے کے اندر، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر مادے کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام ہے، ایک نظم ہے۔ اس نظم کے جاننے کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، اس کے آگے پیچھے آنے میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی۔ اب یہاں قرآن کریم نے اشارتاً کہا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اس کو اور کھولا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کی گردش میں، اور سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اس میں، اور بادلوں سے جو پانی برستا ہے، بارش برستی ہے اس میں، زمین میں جو چوپائے ہیں اس میں، اور ہوا کے چلنے میں، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی۔ تو یہ جو نشانیاں تھیں، جس کھوج تک پہنچنا تھا، جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ کو ریسرچ کر کے مادی چیزوں میں وہ سسٹم معلوم کرنا ہے، اس نظام تک پہنچنا ہے جو قرآن کریم کا ہدف ہے، قرآن کریم کی منزل ہے، ہم نے اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا کہ سائنس کوئی اور چیز ہے، قرآن کوئی اور چیز ہے۔ سائنس ایسا نہیں ہے کہ سائنسدانوں نے کوئی سائنس کو پیدا کیا ہے، سائنس پہلے سے موجود تھی، ہر چیز کے اندر خدائی نظام موجود تھا، ہر مظاہر قدرت میں اس کا عجیب جو سسٹم ہے اندر، وہاں تک سائنسداں جب پہنچے تو اس کا نام سائنس پڑا ہے، ورنہ سائنس تو پہلے سے موجود تھا، اور پہنچے بھی آپ تھے لیکن بھول گئے۔ یونان کے اوپر جب زوال آیا تو 1000 سال تک یہ سارے علوم دنیا سے چھپے رہے۔ پھر مسلمانوں نے ارسطو، افلاطون، ان کی کتابوں کا، جو نہ جانے کون سی عبرانی اور سریانی زبانوں میں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں نے اس کے ترجمے کیے تھے عربی زبان میں۔ اور پھر مسلمان کے اوپر جب زوال آیا، جب اندلس کے اوپر زوال آیا، جب بغداد کے اوپر زوال آیا، تو پھر یورپ نے وہ علوم جو مسلمانوں نے لکھے تھے، عربی میں تھے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی، تو وہ آج ہمیں اپنا اسٹوڈنٹ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ استاد تو دور کی بات ہے، یورپ ہمیں اپنا اسٹوڈنٹ بھی نہیں مانتا۔ اور پھر ہم کچھ محدود چیزوں کی طرف چلے گئے کہ بس یہی مراد ہے، یہی مسئلے ہیں، یہی جنت تھی، تسبیح پڑھیں گے تب ہی جنت ملے گی۔ دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات یا قرآن کریم کی آیات، اب غور کریں، قرآن کریم کی آیت کو آیت کہا جاتا ہے، آیت کے معنی نشانی ہے، اور مخلوق یہ جو ہے اس کو بھی قرآن کریم نے آیت کہا ہے، آیات ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم کی وہ آیات ہیں، ایک کائنات کی آیتیں ہیں۔
یہ بھی کائنات کی جو آیات ہیں اس کی طرف دھیان نہیں کیا. نبی نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور کرنا، اللہ کی ذات میں غور مت کرنا. اللہ کی ذات میں غور مت کرنا کیسا ہے، کہاں ہوگا، نہیں، منع کر دیا. اس کی ذات میں غور نہیں کرنا. اگر اس تک پہنچنا ہے تو اس کی مخلوق میں غور کرنا. ہر مخلوق تمہیں اس کا پتہ بتائے گی، ایڈریس بتائے گی. یہ قرآن کریم کا حکم تھا. اور قرآن کریم نے بڑے سادے انداز میں، جب سامنے عرب تھے، قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو چیزیں سامنے تھی فرمایا اسی میں غور کر لو. اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں اس میں ریسرچ تو کرو، تحقیق تو کرو، اس کی تہ تک تو پہنچو. اب ان کے سامنے اونٹ کھڑا تھا، عرب کے سامنے اونٹ کھڑا تھا. تو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے پیدا کیا؟ اب سامنے گائے بھی تھی عرب میں، بھینس تو نہیں تھی لیکن گائے تو تھی. لیکن گائے کا ذکر یہاں نہیں کر رہا قرآن، یہاں اونٹ کا ذکر اس لیے کیا ہے. اب سائنس تو اسلام کے مخالف نہیں ہے. سائنس وہ راستہ دیکھتا ہے. انسان اگر سائنس میں مہارت حاصل کرے نا، اور اس کی عقل اگر ٹھوکر نہ کھائے اور اس کے دل پہ اگر مہر نہ ہو تو وہ خدا کی طاقت کو ضرور تسلیم کرے گا. کیونکہ ایک ایک چیز کے اندر خدا کا ایک عجیب سسٹم چھپا ہوا ہے. اب سائنس نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں اونٹ کا ذکر کیوں آیا؟ ذرا ہم غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باقی سارے جانور خوراک سے وٹامن لیتے ہیں، اونٹ خود وٹامن پیدا کر لیتا ہے، خود اپنے اندر وٹامن پیدا کر لیتا ہے. گائے اور بکری کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ 3 دن اگر پانی نہ ملے، چارہ نہ ملے تو بکری اور گائے مر جائیں. اونٹ کو 7 اور 8 دن بھی چارہ نہ ملے اور پانی نہ ملے تب بھی وہ جی کے دکھا دیتا ہے. وہ کیسے جیتا ہے؟ قرآن نے کیوں کہا تھا اونٹ میں غور کرو؟ آج سائنس پہنچا ہے اس بات پر. اونٹ 7-8 دن بغیر کھائے اس طرح گزار لیتا ہے کہ اپنے اندر جسم میں جو چربی ہے، اپنی خدا داد صلاحیت سے اس چربی کو وہ خوراک بھی بنا لیتا ہے، اس سے اپنی پیاس بھی بجھا لیتا ہے. یہ افلا ینظرون، اونٹ میں غور نہیں کرتے. ایک ایک چیز میں جب ہم جو ہے سائنس کو ہم نے سمجھا کہ کوئی فالتو چیز ہے اور سائنس کا مذاق اڑایا مسلمانوں نے. سائنس نے آپ کو کہہ دیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ دنیا وجود میں آئی تھی. ہم نے اس کا مذاق اڑایا، بولا یہ ان کو پتہ ہی نہیں بیوقوفوں کو دھماکہ کیسے ہوا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں غور نہیں کیا. میری بات آپ کو عجیب لگ رہی تھی لیکن سنو گے تو آنکھیں کھلے گی. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات چھوڑ دو. سائنس نے کہا دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آئی. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا. تو قرآن نے کہا الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. یہ کافر سے مراد یا انکار کرنے والے ہیں. یہ انکار کرنے والے نہیں دیکھتے، کیا انہیں نہیں پتا کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے؟ آسمان زمین پہلے ملے ہوئے تھے آپس میں. کانتا رتقا سورہ مائدہ میں ہے غالباً کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. اب ایک اور حدیث کو بھی سامنے رکھو جس میں اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی، جب یہ کائنات نہیں تھی میرا عرش پانی پر تھا، میرا عرش پانی پر تھا. اور آسمان اور زمین کو جب بنایا تو آپس میں ملے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا
پھر ہم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ان کو جدا کر دیں، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو ایک دم جدا کر دیا اور 500 سال کی مسافت کی دوری پہ ایک دوسرے کو کھڑا کر دیا۔ یہ فتقنا جب ہوا ہے تو دھماکہ نہیں ہوا ہوگا؟ تو دھماکہ نہیں ہوا ہوگا کیا؟ آسمان اور زمین کو جب جدا کیا گیا ہے، اور کوئی ہلکی چیزیں نہیں، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو جدا کیا، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ پانی عرش تک تھا، دھماکہ نہیں ہوا ہوگا۔ ففتقناہما، اور آگے اسی بات وجعلنا من الماء کل شیء حی، دیواروں پہ لکھا دیکھتے ہو نا کہ جل جیون ہے، جل شکتی ہے۔ قرآن سے پوچھو جل کیا ہے؟ قرآن نے کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ اب یہ سسٹم تھا جس کا قرآن ہمیں حکم دے رہا تھا کہ غور و فکر کرنا۔ پہلے کے مسلمانوں نے قرآن کو صحیح سمجھا اور وہ اسی راستے پر تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو غور کیا۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، فرمایا اگر دور سے اگر تم نے چیزیں نہیں دیکھی ہیں، روزمرہ جو چیزیں دیکھتے ہو، اگر تم جو ہے چوپائے پالتے ہو، گائے تمہارے سامنے ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں چوپایوں کے اندر بھی ہم نے عبرت رکھی ہے، غور کرو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ہم نے ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ نُسْقِيكُم، ان کے پیٹ سے ہم نے پلایا، یوں نہیں کہا کہ گائے نے پلایا، نُسْقِيكُم ہم نے پلایا۔ یہ تو برتن ہے بیچ میں، من بین، اب قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ دودھ پینے سے پہلے تھوڑا سوچ تو لے، دودھ آیا کس سسٹم سے ہے، کن پائپ لائن سے گزر کے آیا ہے؟ من بین فرث و دم، یہ گوبر اور خون سے ٹکرا کے آیا ہے۔ اب دیکھا جب تیرے برتن میں آیا ہے تو سونگ کے دیکھ، گوبر کی بدبو ہے، صحیح نگاہ ڈال، اس میں خون کی سرخی ہے؟ نہیں نا، کس کی کاریگری ہے؟ یہ دعوت فکر ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ، ہم نے پانی ملا کے نہیں دیا، لبنا خالصا، ہم نے آپ کو خالص دودھ دیا۔ کیسا ہے؟ فرمایا پینے والوں سے پوچھو اس کا ذائقہ کیا ہے، اگر کوئی شک ہو میری کاریگری میں، ذائقے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتاؤ، اور ملاوٹ ہو تو بتاؤ۔ یہ دعوت فکر اس غریب کو دے رہا ہے جو جانور پال رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر بڑی بڑی لائبریریاں نہیں دیکھی کوئی بات نہیں، تیرے سامنے آنے والی ایک ادنا سی چیز پہ غور کرے گا تو وہ چیز تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔ یہ سائنس ہے، یہ ریسرچ کرنا، غور کرنا، اس کی تہ تک پہنچنا، اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ فرمایا غور کرو پتوں میں، ایک جگہ دعوت دی نا کہ یہ ساری چابیاں میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے پتوں کی تعداد اور اس کا علم میرے پاس ہے۔ اب تم پتوں پہ غور کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ میں نے ایک شہتوت کے پتے سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کسی نے کہا اتنی حقیر چیز سے اتنی کبیر ذات کو آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ تو کہنے لگے میں نے غور کیا، شہتوت کا پتا، اس کا رنگ ایک تھا، پانی بھی بارش کا ایک جیسا ملا تھا، اور اس کا ذائقہ میں نے چکھ کے دیکھا تو اس کی کڑواہٹ سارے پتوں میں ایک جیسی تھی۔ لیکن پھر میں نے قدرت کا جب یہ نظام دیکھا، اسی پتے کو جب کیڑے نے کھایا تو ریشم بن گیا، اسی پتے کو جب مکھی نے چوسا
شہد بن گیا، اسی پتے کو جب بکری نے کھایا دودھ بن گیا، اسی پتے کو جب ہرن نے کھایا مشک بن گیا، اسی پتے کو جب سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا۔ اب ایک ہی پتے کے اندر اتنی تاثیریں لانا، یہ صرف اس کی کاریگری ہے۔ ایک پتے سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور سائنس، ناسا یہاں تک پہنچی ہے، ناسا کہتی ہے یہ درخت جو پتے ہیں نا، آپ جون اور جولائی کی دوپہر میں درخت کے کسی پتے کو نچوڑو گے تو پانی نکلے گا۔ یہ ہر وقت تر کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی دو ڈیوٹیاں ہیں درخت کے پتوں کی، کہ فضا میں جو غلط جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اس کو یہ پتے جذب کر کے اپنے اندر لیتے ہیں اور اپنے اندر رکھی ہوئی صاف ستھری آکسیجن کو انسان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پتے کام کر رہے ہیں۔ یعنی معمولی سی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ نے اگر کسی کا حساب لیا نہیں بچ پاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دیا ہی کیا ہے؟ پاؤں میں جوتے نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، ہمارا حساب لے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانثارو کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ اگر اس نے پانی کا بھی حساب لے لیا تو نہیں دے پاؤ گے۔ اب یہ پانی کا سسٹم سائنس کہتا ہے اس میں ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی، اسی لیے انسان اگر پانی کے اندر چلا جائے تو سانس نہیں لے سکتا، اور پانی نہ ملے تو سانس نہیں لے سکتا۔ ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی، لیکن خدا نے کہا آؤ میں طاقت دکھاتا ہوں اپنی، جس پانی میں تم سانس نہیں لے رہے تھے نا اسی پانی میں مچھلی بڑے آرام سے سانس لیتی ہے۔ میں نے مچھلی کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ اپنے گل پھڑوں سے سمندر کی تہ میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ وہ مشینری لے کے نہیں جاتی اندر، وہ ٹنکی پیچھے پیٹھ پہ باندھ کے نہیں جاتی انسان کی طرح۔ تو یہ پانی جو عام ضرورت کی چیز ہے انسان کی، فرمایا اس میں اگر غور کرو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ۔ تو میں شاید آپ کو کسی ایک پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، جو ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی چیز سمجھ رکھا ہے نا، تو کوئی مرے گا تو قرآن پڑھیں گے، یا صبح اٹھ کے یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، عشاء بعد سورہ ملک پڑھو گے تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ بے شک بڑے فضائل ہیں تلاوت کے، لیکن صرف تلاوت کی حد تک قرآن کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن کا جو مقصد تھا نا وہ ہم نے پورا نہیں کیا نا، اس لیے پوری دنیا میں پیچھے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، پہلے کے جو مسلمان تھے وہ عزت والے تھے، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کا ٹارگیٹ تھا ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچنا، اور ظاہر بات ہے جب انسان ریسرچ کرتا ہے اور اس کے قدرت کے اندر چھپے ہوئے راز جو پوشیدہ سسٹم ہے وہاں تک پہنچتا ہے، جس کو سائنس کہتے ہیں، اس کو جب عمل میں لے آتا ہے تو اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا قرآن بہت ڈراتا ہے قبر سے، قرآن ہمیں ڈراتا ہے عذاب جہنم کے عذاب سے بہت ڈراتا ہے۔ شاید اسی لیے تو نہیں تم نہیں کھولنے سے ڈر لگتا ہے تمہیں کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت آ جائے گی جو کہہ دے گی جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن نے ایک تمہارا مزاج بنانا چاہتا تھا، وہ یہ تھا میری ایک ایک آیت پہ غور کرنا، تدبر کرنا، چاہے وہ آیت قرآن میں ہو یا آیت دنیا کی کائنات کے کسی صفحے پر ہو، اس میں غور کرو گے چھپے ہوئے راز ہیں جنہیں سائنس کہتے ہیں، وہاں تک آپ پہنچو۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں ایک سخت آیت ہے، کافروں کے بارے میں، الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا،
سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑی گل جائے گی، جل جائے گی، خاکستر ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم فوراً دوسری چمڑی لگا دیں گے۔ کیوں لگا دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ وہ عذاب چکھائیں۔ اب ہم نے سمجھا کہ یہ صرف ہمیں ڈرا رہا ہے، قرآن صرف ڈرا رہا ہے دوزخ کے عذاب کو، لیکن آج کے سائنس نے اسی قرآن کریم کی آیت سے بتا دیا کہ اللہ نے جو چمڑی بدلنے کا سسٹم بتایا تھا وہ سائنس تھا، تم نہیں پہنچے تو تمہاری غلطی ہے۔ سائنس آج پہنچ گیا اس جگہ کہ مسلمانوں کے قرآن میں یوں کیوں کہا گیا کہ چمڑی بدل دیں گے؟ بھائی چمڑی بدلنے کی ضرورت کیا ہے اللہ؟ تو بس سانس مت نکال، وہ جلتا رہے گا، کافی تھا نا۔ چمڑی کیوں بدل رہا ہے دوزخ میں انسان کی؟ صرف سانس نہیں نکالتا، انسان جلتا رہتا، دکھ اٹھاتا رہتا۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ اس رب نے جو چمڑی بدلنے کی بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے، اس نے جواب بھی دے دیا تھا، لیکن مسلمان تو نے سوچا نہیں۔ اس نے کہہ دیا تھا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھے۔ سائنس کہتا ہے کہ درد اور تکلیف محسوس کرنے کے سیل سب سے زیادہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ درد جو انسان کو چاہے سوئی لگ جائے، انجیکشن لگ جائے، چھری سے کٹ جائے، گولی لگ جائے، تلوار سے کاٹ دیا جائے، چاقو سے ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، سب سے زیادہ تکلیف اور درد جو ہوتا ہے وہ سیل سب سے زیادہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا عذاب سے کھانے کے لیے چمڑی بدل رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ درد کے سیل، تکلیف کے سیل چمڑی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سائنس ہے کہ نہیں؟ ہم نے پوچھے، اس نے ہمیں کہہ دیا تھا۔ تم غور کرو، یہاں تک کہ اگر بالکل بنجر ایریا ہو اور آپ کسان کھیت میں چلے گئے، سوکھا پڑا ہے، قرآن آپ کو وہاں بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے تو ہیں، لیکن سورہ یاسین میں ایک سائنسی چیپٹر آیا ہے، اس کی طرف غور نہیں کیا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا، فرمایا تمہاری زمین جب سوکھ جاتی ہے، چیت اور بیساکھ میں خاکی کفن پہن کے سو جاتی ہے، چیت بیساکھ میں سوکھے ہوتے ہیں، اور احییناہا، ہم آسمان سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی برسا کر اسے زندہ کرتے ہیں، اور اس میں جنات لگاتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، نخیل کے اور اعناب کے، کھجور کے اور انگور کے۔ فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے، یہ سب اس کی کاریگری ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، چلو کھیت میں اگر میں سمجھ میں نہیں آیا نا، حالانکہ تم نے غور کیا تو تم نے دیکھ لیا تھا چیت بیساکھ میں کیسا سوکھا پڑا تھا، لیکن پھر ساون اور بھادو میں مہ کی پھوار برسا کر ہریالی کر دی۔ یہ کسان کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا تو رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف سے اندھیرا چھا جائے اور تیرے دل میں آئے کہ میں رب کو سمجھوں، پھر بھی تو اندھیرے میں بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہی سورہ یاسین میں آگے، وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، رات کے اندھیرے میں میری نشانیاں موجود ہیں۔ رات کے اندھیرے میں لائٹ نہ ہو، ستارے نہ ہوں، بارش کی رات ہو، کالے بادل ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی مجھے رات کے اندھیرے میں سمجھنا چاہے تو میری نشانیاں رات کے اندھیرے میں بھی موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، فرمایا جب کرۂ ارض پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہم مشرق سے گولا نکالتے ہیں، سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تسلی بھی ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، کتنے بھی اندھیرا چھا جائے، کتنا بھی تمہارے ساتھ کوئی لنچنگ کرے، کتنا بھی کوئی تمہیں ٹارچر کرے، کوئی چاہے تمہیں آتنکوادی کہے یا دہشت گرد کہے،
چاہے تمہارے جنازے اٹھیں، چاہے فلسطین کے بچوں کی سسکیاں عرش کو ہلا رہی ہوں، رب العالمین نے تسلی دی ہے ایک وقت ضرور آئے گا، اگر فرعون کی سرکشی پڑے گی موسیٰ ضرور بھیج دیتا ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے تو مشرق کا گولا نکال لیتا ہوں، سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سائنسی چیپٹر ہے سورہ یاسین کا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، انسانوں یہ سورج مستقل چل رہا ہے، جو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں مناتا، ہولی اور دیپاولی میں بھی چھٹی نہیں مناتا، عید اور بقرہ عید میں بھی یہ چھٹی نہیں مناتا، مستقل چل رہا ہے۔ کون ہے ڈرائیور، کون اٹھاتا ہے اس کا خرچہ، کون بھرتا ہے اس کا ایندھن؟ ناسا والے، امریکہ والے، فرانس والے نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اسی علیم و خبیر کی کاریگری ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، سب کی منزلیں مقرر ہیں، سب۔ اگر جہاں دھرتی ہے وہاں سے تھوڑی اوپر ہو جائے نا، یا آسمان جہاں ہے وہاں تھوڑا سا نیچا ہو جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ آکسیجن بھی جذب ہو جائے گا، نہ تو ہریالی اگے گی نہ یہاں کوئی سانس لینے والا سانس لے سکے گا۔ سورج اپنی جگہ پہ جہاں ہے وہاں تھوڑا سا نیچا آ جائے تو پھر زمین کی چیزیں جلنا شروع ہو جائیں، چاند اوپر نیچے ہو جائے، یا بارشیں نہ ہوں یا بارشیں اتنی آئیں کہ دنیا پوری میں سیلاب آ جائے۔ یہ اس کا سسٹم ہے، جس کو جہاں رکھا ہے وہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے چلو تو نے کچھ نہیں دیکھا، اپنے آپ کو تو دیکھا ہے، اے انسان تو نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے نا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے اپنے اس سسٹم کو؟ یہ سائنس تھا جو مسلمانوں کا سبق ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اس سبجیکٹ میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے بار بار موقع بہ موقع ہمیں دعوت فکر دی، ریسرچ کا حکم دیا، چیز مادے کی تہ تک پہنچنے کا حکم دیا تاکہ سائنس معلوم ہو، اور جب سائنس معلوم ہوگی تو ٹیکنالوجی کا وجود ہوگا، لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور آج بھی پرانے طرز پہ چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے جدت کی، ضرورت ہے نئے اداروں کی، ضرورت ہے علم کو کسی اور ولولے سے پڑھنے کی، اس نہیں کہ نوکری مل جائے، پیسے مل جائیں۔ یار پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے علم کے آگے۔ علم اگر تو صحیح حاصل کرتا تو پیسہ کیا چیز ہے، ساری کائنات تیرے لیے مسخر ہو جاتی، لیکن نہیں، ہم نے تو سمجھا سبحان اللہ میں ثواب ہے، جنت ملے گی۔ نبی کے دوسرے فرمان بھی تھے، فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں، ایک تیر کی وجہ سے۔ جس نے تیر بنایا وہ جنت میں جائے گا، جس نے تیر خریدا وہ جنت میں جائے گا، جس نے تیر چلایا وہ جنت میں جائے گا، صحیح جگہ پہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیر کا زمانہ تھا نبی کے سامنے، اس وقت دور سے کسی پہ حملہ کرنا ہو تو تیر ہی تھا یا پھر گوفن تھی۔ لیکن حدیث کہنا یہ چاہتی ہے مسلمانوں، اگر تم ایک میزائل بنا دیتے نا APJ عبد الکلام کی طرح تو تم جنتی ہوتے، یہ کہنی چاہتی حدیث۔ فرمایا جس نے تیر بنایا وہ جنتی، جس نے تیر خریدا وہ جنتی، جس نے تیر چلایا وہ جنتی۔ یہ حدیث ہے، پوچھ لینا کیا مقصد تھا مسلمانوں؟ یہ مقصد تھا کہ اگر تم میزائل بناتے اور ریسرچ کرتے، ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے، میزائل تم بناتے، ایک APJ عبد الکلام سے کام نہیں چلتا، تمہارے اندر ہزاروں APJ عبد الکلام ہوتے تو آج دنیا تمہیں سلامی اور سلوٹ پیش کرتی۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں سے کوئی نہیں ڈرتا، میں صاف کہتا ہوں، کوئی نہیں ڈرتا۔ بے شک آپ تہجد پڑھیں گے تو جنت تو مل جائے گی، لیکن اس کائنات کی رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ اس کائنات کا رسوائی ختم کرنے کے لیے اس نے ایک سسٹم دیا تھا،
اس سسٹم کو جو اپنائے گا اس کے لیے یہ کائنات تسخیر کی جائے گی۔ وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر غور کر لو۔ یہ جو کان ہے یہ ہمیں 2-4 دائرے نظر آتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں 4000 دائرے ہیں، ہمیں تو کوئی مائک نظر نہیں آتا۔ سائنس نے کہا کہ اس میں 1,00,000 مائک لگے ہوئے ہیں۔ زبان تو ہمیں گوشت کا ٹکڑا نظر آتی ہے، سائنس نے کہا اس میں 9,000 چکھنے کی چیز جو کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ لعاب ہضم کا کام کر رہا ہے۔ آنکھ بالکل ہمیں ایسی نرم سی نظر آتی ہے، سائنس نے کہا اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے اور اس کی حفاظت کے لیے پلکیں لگائی، کوئی تنکا آنکھ میں نہ جائے، اور اس کی حفاظت کے لیے اندر کھارا پانی رکھا۔ آنسو جو ہے نا کھارا پانی ہے تاکہ آنکھ ہر وقت فلٹر رہے۔ یہ سسٹم ہے۔ قرآن نے کہا تھا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے، میری خدائی سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال سارا حکم دینے کے بعد قرآن ایک نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ یورپ کے سائنسدانوں سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے چیزوں کی تہ تک تو پہنچ گئے وہ، لیکن چیزوں کے بنانے والے تک نہیں پہنچے۔ مسلمان کو اس سے بڑا حکم تھا کہ تم چیزوں کی تہ تک بھی پہنچو، جتنا تم اس میں گھستے چلے جاؤ گے اتنا اس کا تعارف بڑھتا چلا جائے گا، اس کی خدائی اور اس کا تعلق اور اس کا ربط اور بڑھے گا، اس کی قدرت تمہیں اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ علم جو نظام کا علم ہے، سسٹم کا علم ہے کائنات کا، اگر انسان اس کی تہ تک پہنچتا تو پھر اس کو سجدہ کیے بغیر نہیں رہتا، پھر اس کے سامنے رکوع کیے بغیر نہیں رہتا، پھر اس سے ڈرتا کہ یار یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہم نے کوئی حق نہیں دیا چاند کو کہ وہ سورج کو ڈسٹرب کرے، اور کوئی حق نہیں دیا چاند کو کہ وہ سورج کو ڈسٹرب کرے۔ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنی ڈیوٹی پہ گردش کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا تھا، اب ہم سمجھتے ہیں سائنس نے کہا کہ دھرتی گھوم رہی ہے، ارے قرآن نے بہت پہلے کہا تھا وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، سب جو ہے اپنی روٹ پہ گھوم رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔